رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوث العظم دستگیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ لائق سب تکریم حاضرین گرامی قدر، شہدائے کربلا کی نسبت سے منعقدہ یہ بزم، جہاں سربر کون و مکان اور ان کے خانوادے کا تذکرہ ہو رہا ہے، یقیناً اس بزم کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے دنیا میں، قبر میں، حشر میں نجات کا باعث اور نجات کا ضامن ہے۔ ہمارے ممتاز ہر دل عزیز ثنا خان منور جنیدی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ان سے میں عرض کروں گا کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ سورۃ الاحزاب قرآن حکیم کی 33ویں سورہ مبارکہ ترتیب مکتوبی کے اعتبار سے، اور اس سورہ مبارکہ میں ارشاد اقدس ہوا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت نبی، اللہ ہر ناپاکی کو تم سے دور رکھے اور تمہیں اتنا پاکیزہ رکھے جتنا پاکیزگی کا حق ہوتا ہے۔ ناپاکی ان سے دور رکھی جائے، انہیں پاک رکھا جائے۔ تو اب یہ شکایت بنتی نہیں ہے کہ سب ذکر حسین کیوں نہیں کرتے، یہ شکایت کرنے کا اب حق نہیں ہے، اس لیے کہ جب رب کہہ رہا ہے ناپاکی دور رہے گی، یہ پاک رہیں گے، تو ان کے قریب صرف پاکیزگی ہی آئے گی۔ اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ جب چادر میں سرکار نے، نبیوں کے سردار نے ولیوں کے سردار کو چادر میں لیا، اور زہرا پاک کو چادر میں لیا، حسنین کریمین کو چادر میں لیا، اور دنیا سمجھ رہی تھی کہ چادر میں 5 نفوس ہیں، یہ 5 نفوس نہیں ہیں، یہ انتخاب کائنات ہیں، انتخاب کائنات ہیں، کیونکہ ایک نبیوں کا سردار ہے، ایک ولیوں کا سردار ہے، ایک جنتی خواتین کی سردار ہیں، 2 جوانان جنت کے سردار ہیں، چادر کے اندر سردار ہیں، چادر کے اندر سردار ہیں۔ اور جب سرکار نے چادر میں لے کر یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اے اہل بیت، نجاست تم سے دور رہے گی، تم پاک و پاکیزہ رہو گے، چادر میں یہ 5 نفوس تھے، تو اب یہ بھی بتا دیا گیا کہ اسے صرف چادر نہیں سمجھنا، یہ صرف چادر نہیں ہے بلکہ طہارت کا ایک قلعہ ہے جس میں ناپاکی نہیں جا سکتی۔ یہ 5 ہستیاں پاکیزہ رہیں گی، اور ان کی پاکیزگی کو شہنشاہ چشت خواجہ غریب نواز نے اس آیت سے استفادہ کر کے بتایا۔ اب یہ آیت ذہن میں رکھیے گا، اب اس آیت کی عالمانہ تفاسیر
تو اکثر بیان کی جاتی ہے۔ میں غریب نواز کا استفادہ پیش کر رہا ہوں کہ غریب نواز نے اس آیت سے کیسے استفادہ کیا۔ اس مضمون کو ذہن میں رکھیے گا، ناپاکی دور رہے گی، اہل بیت پاک رہیں گے۔ اب غریب نواز کا استفادہ دیکھیے۔ غریب نواز نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اب یہ ربائی ہے، پہلے مصرعے میں 2 مرتبہ نام حسین، دوسرے مصرعے میں 2 مرتبہ نام حسین، تیسرے مصرعے میں امام حسین کا نام نہیں ہے، چوتھے مصرعے میں پھر نام حسین، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ 4 میں سے 3 مصرعوں میں نام حسین ہے، 1 مصرعے میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیسرا مصرع ہے جس میں نام حسین نہیں لکھا۔ تیسرا مصرع کیا ہے؟ سرداد نداد دست در دست یزید، تو جس مصرعے میں یزید کا نام آ رہا تھا، آپ نے غور ہی نہیں کرنا، جس مصرعے میں یزید کا نام آ رہا تھا اس مصرعے میں نام حسین نہیں لکھا۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں نہیں لکھا؟ کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے کہ ناپاکی دور رہے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پاکیزہ رہیں گے، ناپاکی دور رہے گی۔ تو جس مصرعے میں نام حسین لکھا وہاں نام یزید نہ لکھا، جہاں نام یزید لکھا وہاں نام حسین نہیں لکھا، اس لیے کہ یہ پاک ہیں، پاکیزہ رہیں گے۔ اور پھر یہ حسین ابن علی وہ ہیں جن پر مدار بقائے دین ہے، مدار بقائے دین۔ اسی لیے سرور کون و مکان نے فرمایا تھا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نواسے کی محبت میں دل لگی ہے، یہ نہ سمجھے، کیونکہ نبی شاعر نہیں ہے، نبی شاعر نہیں ہے جو خیالی باتیں کریں۔ نبی ہر وقت نبی ہیں، اور نبی کبھی غیر حقیقی کلام نہیں کرتا۔ ہر لمحہ جو پیغمبر ہو وہ کہہ رہے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب جب یہ کہا کہ حسین مجھ سے ہے تو یہ بات دنیا سمجھ گئی، اس لیے کہ امام حسین کو صحابہ کرام پہچانتے کیسے تھے؟ نبی کے نواسے ہیں، نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں، نواسے ہیں، لخت جگر ہیں۔ دنیا پہچانتی تھی نبی سے کہ نبی کے لخت جگر ہیں، نبی کے نواسے ہیں، اور دنیا پہچانتی رہی نبی سے حسین ابن علی کو۔ لیکن نبی کی پہچان کیا ہے؟ امام حسین پہچانے جا رہے ہیں نبی سے۔ نبی کس چیز سے پہچانے جاتے ہیں؟ نبی پہچانے جاتے ہیں اپنے دین سے۔ اگر دین ہے، قرآن ہے، اسلام ہے تو دنیا نبی کو بھی جانے گی، اور اگر دین ہی نہ ہو تو دنیا نبی کو کیسے پہچانے گی؟ امام حسین پہچانے جا رہے ہیں نبی سے، نبی پہچانے جا رہے تھے دین سے۔ حسین ابن علی کی پہچان نبی، نبی کی پہچان دین۔ تو حسین ابن علی کے لیے جب کہا حسین مجھ سے ہے تو اب اس حدیث کا پہلا دور شروع ہو گیا، حسین مجھ سے۔ خلافت راشدہ آئی، حسین منی، دنیا حسین ابن علی کو نبی سے پہچان رہی ہے، یہاں تک کہ 61 ہجری آ گئی، شہادت حسین تک حسین منی۔ لیکن حسین ابن علی نے جب شہادت سے دین کو بچا لیا تو دین سے تو نبی پہچانے جا رہے تھے، دین کو بچا کر اب قیامت تک انا من الحسین۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ انا من الحسین کا دور ہے۔ اور امام حسین جو محافظ دین ہیں، محافظ دین ہیں، محافظ قرآن ہیں۔ یہ میں محافظ قرآن کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ حافظ قرآن اور چیز ہے،
حافظ قرآن اور چیز ہے، محافظ قرآن ایک ہی ہے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے، تو یہ ہو گئے لازم و ملزوم، یہ ہو گئے لازم و ملزوم۔ اب وہ حسین ابن علی جنہیں کربلا میں کمال پر پہنچانا ہے ہر نبی کی قربانی کو۔ سبحان اللہ۔ انبیاء نے اپنے اپنے ادوار میں جو جو قربانیاں دیں انہیں کمال پر پہنچانا ہے، اور یہ کوئی میری ذاتی فکر نہیں ہے، یہ علامہ اقبال کی بھی فکر ہے۔ اقبال نے بھی یہی کہا تھا، غریبو سادو رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ شباب پر پہنچانا ہے، کمال پر پہنچانا ہے، لیکن اس کے لیے اہتمام ہے، اور اہتمام کیا ہے؟ اہتمام یہ ہے، اہتمام